पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर साहब इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में उस बेकरी गए। काजी फाइज ईसा साहब जो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं, जिस वक्त वो कतारें लग गई गाड़ियों की, हर कोई जाकर उस बेकरी को विजिट कर रहा था और अप्रिशिएट कर रहा था उस नौजवान को कि मैं असद कैसर के उस अमल को कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन इमरान खान की मेहरबानी से, पीटीआई की मेहरबानी से हम अब देख रहे हैं उनकी इमेच्योरिटी, उनकी इनटॉलरेंस, उनके अमाल ये जाहिर करते हैं कि इन लोगों में सियासी शऊर नहीं और उनके घर के बाहर शोर शराबा करते रहे। आप देख रहे हैं बिलाल तबसरे और मैं हूं शिराज पराचा। एक दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप देखा। उस वीडियो क्लिप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर साहब और उनके हमरा गालिबन सवाबी से शहराम तरकई साहब थे। ये दोनों हजरात इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में उस बेकरी गए जिस बेकरी के एक मुलाजिम ने काजी फाइज ईसा साहब जो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं, जिस वक्त वो उनके आखिरी दिन थे, वो चीफ जस्टिस थे, वो उस बेकरी में तशरीफ ले गए थे और वहां पर मौजूद एक नौजवान ने जो गालिबन उस बेकरी का मुलाजिम था, काजी साहब के साथ बदतमीजी की थी, उन्हें नाजेबा अल्फाज कहे थे उनके बारे में, उनके मुंह पर, उनके सामने, और फिर काजी साहब ने उनको माफ कर दिया उस बच्चे को। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, तो पीटीआई के रहनुमाओं का, पीटीआई के कारकुनों का एक तांता बन गया। कतारें लग गई गाड़ियों की, हर कोई जाकर उस बेकरी को विजिट कर रहा था और अप्रिशिएट कर रहा था उस नौजवान को जिसने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के साथ, एक बुजुर्ग के साथ, एक शाइस्ता शख्स के साथ, एक तालीम याफ्ता मुहज्जब शख्स के साथ बदतमीजी की थी, उन्हें नाजेबा कलमात कहे थे। चले ये जो पीटीआई के नौजवान हैं या पीटीआई के जो कम उम्र बच्चे हैं या और कोई ऐसे वर्कर्स हैं जो जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो उनका सियासी शऊर या उनकी तरबियत में कुछ कमी रह गई है, अगर वो वहां गए और उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया और उसको एक हीरो बनाकर पेश किया उस नौजवान को जिसने काजी फाइज ईसा के साथ बदतमीजी की थी, तो वो अच्छी बात नहीं, उसकी सताइश नहीं की जा सकती, उसकी मजम्मत की जा सकती है। लेकिन जब असद कैसर जैसे लोग और शहराम तरकई जैसे लोग ऐसे इक़दामात को सपोर्ट करने के लिए और उस बेकरी में जाते हैं, तो इससे बड़ा सवालिया निशान उठता है असद कैसर साहब के सियासी शऊर पर, उनकी कदोकाठ पर, उनकी सोच पर, उनके तर्ज अमल पर, उनके रवैये पर। असद कैसर साहब का ताल्लुक जमात इस्लामी से रहा है, वो मर्दान सवाबी में तालीमी इदारा चलाते रहे हैं, इस लिहाज से वो उस्ताद भी हैं, एक मजहबी बैकग्राउंड से वो आए हैं। मैं हैरान हो गया, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं असद कैसर के उस अमल को कैसे एक्सप्लेन करूं। उसकी मजम्मत ही की जा सकती है। अगर असद कैसर जैसे लोग इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करेंगे और इस तरह के इक़दामात करेंगे, तो पीछे आने वाले उनकी पार्टी के लोग ऐसा क्यों नहीं करेंगे। लेकिन कसूर असद कैसर का भी नहीं है, कसूर उनके लीडर इमरान खान का है, जो जलसों में और जो पब्लिक तकारीर में ये कहते रहे हैं कि लोग आपको घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे, लोग आपके बच्चों से शादियां नहीं करेंगे, आपका सोशल बाइकाट करेंगे। उन्होंने अपने कारकुनों को ये तरबियत दी। दूसरा एक पाकिस्तान में मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में, और वो ये है कि जो मगरबी ममालिक हैं जो कि बहुत डेवलप्ड हैं, तरक्की याफ्ता हैं, तो जितने वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहां पर माशरे भी वैसे ही होंगे। इसमें किसी हद तक ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मगरबी माशरों में भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग पैदा होते हैं, मगरबी माशरों में भी हुलिगन्स पैदा होते हैं। मगरबी माशरे, बरतानिया की आप मिसाल देख लें कि एक सोशल मीडिया पर एक झूठी एक तफवाह फैली, एक शख्स ने, एक लड़के ने 3 बच्चियों को मार दिया है और वो जो मारने वाला है वो मुसलमान था, वो पनाहगजीन था, और हमने देखा कि बरतानिया में कितने फसादात हुए। तो आइडियल नहीं है मगरबी सोसाइटियां, लेकिन मगरबी सोसाइटियों में टॉलरेंस है, वहां पे बहुत बर्दाश्त है, वहां पर तहजीब भी है, वहां पर लोग ख्याल भी रखते हैं, किसी के साथ फिजिकली नहीं हुआ जा सकता, किसी को मारपीट नहीं की जा सकती पब्लिकली, किसी को गालियां नहीं दी जा सकती, हेट स्पीच नहीं की जा सकती। तो मगरबी ममालिक में जहां कुछ लोग जो हैं वो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में और बरतानिया में और फ्रांस में बाहर निकलकर मुजाहरे करते हैं और अफवाहों पर बाहर निकलते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ओवरऑल वो सोसाइटियां जो हैं वो महजब हैं, ओवरऑल उन सोसाइटियों में टॉलरेंस है। लेकिन हमारे यहाँ ये तस्वुर है कि जो पाकिस्तानी मगरब में रहते हैं, मगरबी ममालिक में रहते हैं, वो भी उसी तरह महजब होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, पॉलिटिकली बाशऊर होंगे। लेकिन इमरान खान की मेहरबानी से, पीटीआई की मेहरबानी से
ہم اب دیکھ رہے ہیں اپنی ٹی وی اسکرینوں پر، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر، کہ وہ لوگ جو برطانیہ میں رہتے ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو مغرب میں رہتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ان کے سیاسی شعور کی سطح کہاں پر ہے، وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ ان کی اممیچیورٹی، ان کی انٹالرنس، ان کی ہیٹ سے بھرے ہوئے ان کے دل و دماغ، ان کے اعمال یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں سیاسی شعور نہیں، ان لوگوں میں تہذیب نہیں، ان لوگوں میں ٹالرنس نہیں، ان لوگوں میں جو ہوتا ہے مہذب اور کلچرڈ رویہ وہ نہیں اختیار کر سکتے۔ ابھی جب قاضی فائز عیسیٰ کے وہاں جانے پر جو کچھ کیا گیا، اور وہ جو ہولیگن وہاں پر آئے، اور وہ ایک چھوٹا سا گروپ تھا، وہ ہر جگہ جاتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو کسی نے کوئی پیمنٹ ہوتی ہے، ان کو کوئی پیسے دیتے ہیں، ان کو کوئی انسینٹیو ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن ایک مخصوص گروپ 15-20 لوگوں کا ٹولہ جو ہر جگہ پر جا کر ہولیگن کرتا ہے، لوگوں تشدد کرتا ہے، لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت کرتا ہے، لوگوں پر حملے کرتا ہے، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ مریم اورنگزیب ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو۔ اور اب لیٹسٹ ایگزامپل جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ہے، جن کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا گیا، انتہائی غیر مہذب طریقہ اختیار کیا گیا، اگریسو ان پر حملہ کیا گیا، ان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا، انہیں گالیاں دی گئی، ان کی بے توقیری کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جنہوں نے یہ کیا وہ خود انتہائی بے توقیر لوگ ہیں، وہ انتہائی، یعنی ان کے بارے میں میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے شخص پر حملہ کیا، بلکہ انہوں نے پورے پاکستان کو، پاکستانی سوسائٹی کو، پاکستان کے لوگوں کو بدنام کیا، رسوا کیا۔ آپ جائیں، میں لندن میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جہاں نواز شریف صاحب رہتے ہیں، جہاں ان کا گھر ہے، ان کے پڑوسی، اس میں صرف نواز شریف کا تو فلیٹ نہیں ہے نا، وہاں تو سینکڑوں اور لوگ رہتے ہیں، وہ کس قدر ان کا تاثر پاکستان کے بارے میں خراب ہے، پاکستانیوں کے بارے میں خراب ہے، کیونکہ یہ لوگ جن کو شاید دیہاڑی پر پیسے ملتے ہیں، وہ جا کر وہاں جب مظاہرے کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، میگا فون لے کر جاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے بنیاد الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، ان لوگوں کی یہ چیخ چنگاڑ، ان لوگوں کا شور، ان لوگوں کا گالم گلوچ سن کر وہاں کے رہنے والے، یہ جو آکسفورڈ اسٹریٹ کے پاس کا ایریا ہے، ہر وقت ہزاروں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، اور آئے دن یہ نواز شریف کے خلاف ان کے گھر کے باہر شور شرابہ کرتے رہے۔ ابھی بھی جب نواز شریف امریکہ جاتے ہوئے لندن میں رکے تو ان لوگوں نے یہ کیا، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی یہ کیا۔ تو یہ وہاں کے پاکستانیوں کی ذہنیت، وہاں کے پاکستانیوں کی جو سوچ، وہاں کے پاکستانیوں کا سیاسی شعور ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے شاید انہوں نے کہیں اسکولنگ تو ان کی ہوئی ہے، لیکن ان میں تربیت کی کمی ہے، ان میں سیاسی شعور کی کمی ہے، ان میں تہذیب کی کمی ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا بنیادی انسانی ویلیوز کیا ہوتی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اب دندناتے پھرتے ہیں، لوگوں پر حملے کرتے ہیں، کیفیز میں، ریسٹورنٹس میں، ان کے گھروں کے باہر جاتے ہیں۔ برطانیہ میں آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ کسی کے گھر کے سامنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اس میں تہذیب ہونی چاہیے، اس میں آپ کا پتہ چلنا چاہیے کہ اگر آپ سیاسی کارکن ہیں تو سیاسی کارکن تو لوگوں کی تربیت کرتا ہے، سیاسی کارکن کا کردار تو جو ہے رول ماڈل ہوتا ہے کہ لوگ اس سیاسی کارکن کے کردار سے متاثر ہو کر اس سیاسی کارکن کا جو نظریہ ہے، اس سیاسی کارکن کی جو سیاسی پارٹی ہے، اس کی جو سوچ ہے، وہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے مہذب انداز سے ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تدبر کا، حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے اب فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوتے ہیں، وہاں پر لاکھوں لوگ لندن کی سڑکوں پر نکلتے ہیں، ہر ہفتے نکلتے ہیں، برطانیہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوتے ہیں، اب یورپ کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر لوگ تشدد پر نہیں اترتے، وہاں پر لوگ گالم گلوچ نہیں کرتے۔ ہاں وہ فاشسٹ جو ہیں، رائٹ ونگ کے فاشسٹ، وہ جب نکلتے ہیں تو وہ پھر پولیس کے ساتھ ان کی جو وہ ہوتے ہیں کلیشز ہوتے ہیں، تو اس میں وہ پولیس پر بوتلیں مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، کیونکہ وہ وائٹ فاشسٹ، سفید فام فاشسٹ جو کہ ریسسٹ ہیں، ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جو رویہ ہے، پی ٹی آئی کے نوجوانوں کا جو رویہ ہے، وہ مغرب کے سفید فام ریسسٹ فاشسٹ لوگوں کی طرح ہیں۔ ہم نے کبھی دیکھا کہ یہ جو 20 لوگ 25 لوگ یا 50 لوگ نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں یا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ جو انہوں نے جو حرکت کی، کیا انہوں نے کبھی فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا؟ کیا یہ کبھی اسرائیل کے خلاف انہوں نے مظاہرہ کیا؟ کیا یہ جا کر اسرائیل کی ایمبیسی کے باہر ایسا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ امریکہ کی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کر سکتے ہیں ہاتھ میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے، عمران خان کی تصویریں اٹھائے ہوئے کہ ہم عمران خان اسلامی دنیا کا قائد ہے، عمران خان اسلاموفوبیا کے خلاف لڑ رہا ہے، عمران خان امریکہ سے حقیقی آزادی
چاہتا ہے عمران خان جو ہے وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے اسلامی دنیا کا، اور مسلمانوں کے خلاف یہودی، مسلمانوں کے خلاف اسرائیل، مسلمانوں کے خلاف امریکہ، مسلمانوں کے خلاف برطانیہ مظالم کر رہے ہیں، تو ہم ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہیں، ہم مغربی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف، ہم اسرائیل کے خلاف، ہم برطانیہ کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کریں۔ انہیں کون روکتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ جو لوگ وہاں جا کے مظاہرے کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر جسٹس قاضی فائز عیسی پر حملہ کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اسرائیل کے خلاف، کبھی یہودی زیونسٹ کے خلاف مظاہرہ کیا ہو؟ نہیں۔ ایک تو ان کا لیول، ایک تو ان کی سوچ، ایک تو ان کا سیاسی شعور، اور دوسرا ان کا یہ جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف تو ہم نے کچھ نہیں کرنا، لیکن پاکستان کے خلاف، پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کے خلاف ہم مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم پاکستان کی وہ تصویر دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں پاکستانی، بے شعور اور اگریسو اور پرتشدد لوگ۔ تو میں نے بات اسد کیسر سے شروع کی تھی اور انگلینڈ تک میں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ امریکہ اور انگلینڈ میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس ڈگریاں بھی ہیں اور آپ نے وہاں تعلیم بھی حاصل کی ہے تو آپ کو سیاسی شعور بھی آپ میں ہوگا اور آپ کی سیاسی سمجھ بوجھ بھی اچھی ہوگی اور آپ تہذیب کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ برطانوی اور امریکی پاسپورٹ اور مغربی پاسپورٹ اور مغربی ڈگریوں اور مغرب میں رہنے میں بھی ان پی ٹی آئی کے لوگوں پر کوئی اثر نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بار بار یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان میں سیاسی شعور کتنا ہے، بار بار یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان میں ٹالرنس کتنی ہے، اور بار بار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہذب تہذیب سے کس قدر دور لوگ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت۔